جی السلام علیکم. کیسے ہو بھائی آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، آج کے لیکچرز میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ میں چیٹ سیشن جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ چائنیز سپلائر کے ساتھ چیٹ سیشن کس طرح کی جاتی ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چیٹ سیشن پہ جانے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر کروانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کچھ ہم پڑھیں گے کمرشل انوائس کے بارے میں، پروفارما انوائس کے بارے میں، تھوڑا لینڈنگ کاسٹ، پروڈکشن کاسٹ، فریٹ کاسٹ اینڈ لیڈ ٹائم. کیونکہ یہ ابھی جب آپ چائنیز سپلائر سے بات کریں گے نا تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ پوچھے گی اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ سمجھ جائے گی کہ یہ جو ہے نا ماموں بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو غور کر لیں. دیکھو کمرشل انوائس سب سے پہلے جب آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہاں پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو دو قسم کے انوائسز آپ دونوں کے درمیان روٹیٹ کرتی ہے. ایک کو کمرشل انوائس کو کہتے ہیں، دوسرے کو پرفارما انوائس. ٹھیک ہے، ان دونوں کا سمجھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. کمرشل انوائس میں کیا ہے؟ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ان انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ اوشین فریٹ شپنگ. اٹ از لیگل ڈاکومنٹس ایشوڈ بائی سیلر ایکسپورٹر ٹو دا بائر امپورٹر. یہ کس کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ سیلر کی طرف سے، جو اپنے پروڈکٹ سیل کیا کرتے ہیں. کس کو دیتا ہے؟ بائر کو. ٹھیک ہے، یہ کمرشل انوائس اس کے پاس پڑا ہوتا ہے، یہ فل کر کے آپ کو دے دیتا ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور آپ دونوں کے درمیان جو باتیں فکس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح پروڈکٹ کے بارے میں، کون سا جو ہے نا ٹریڈ ٹرم ہم لوگوں نے یوز کرنا ہے، شپ سی فریٹ کرنا ہے، بائی ایئر فریٹ کرنا ہے، کون سا کرنا ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کو دونوں پھر سائن کر لیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا اٹ از ریکوائرڈ فار کسٹم کلیئرنس پرپز. جب بھی آپ کسٹم اپنے گوڈز یا جو سامان ہے آپ کا جا رہا ہے ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ پہ، تو آپ ایک کسٹم کلیئرنس اور دوسرے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کے لیے کمرشل انوائس کا ہونا ضروری ہے. بغیر کمرشل انوائس کے وہ لوگ انٹرٹین نہیں کریں گے. صحیح ہے یار، ایک وہ کھڑکی بھی بند کر دے اور یہ بھی بند کر دے کائنڈلی، تاکہ اس کی آواز نہیں آئے باہر یار. اور ذرا ان کو یار کہے کہ یار تھوڑا سا شور نہ کرے. ٹھیک، سمجھ گئے آپ لوگ؟ کلیئر ہے؟ مطلب کمرشل انوائس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کون؟ سیلر. یو آر دا بائر. اس کمرشل انوائس میں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس بزنس کو فائنل شیپ دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے سگنیچر اس پہ ہوں گے اور یہ جا کے پھر سی پورٹ پہ جو دوسرے چارجز اور لوازمات وہاں پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ جو اس کو دیکھ لیں تو یہاں پہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا یار، رجسٹر یہاں سے تھوڑا سا ایک منٹ، میرے پاس یہاں پہ ہے، میں ادھر سے چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کمرشل یہاں سے زوم ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں کلیئر کروا دوں. یہ بیسیکلی کمرشل انوائس کا ایک پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ایکسپورٹر جو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے درمیان اور کانٹیجنسی جو آپ ہے نا آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے پاتا ہے. اور دیکھیں یہ میتھڈ آف ڈسپیچ سی کے ذریعے، سمندر کے ذریعے جائے گا. ایف سی ایل ہے، ٹائپ آف شپمنٹ کیا ہے؟ ایف سی ایل پڑھایا تھا آپ لوگوں کو؟ نہیں پڑھایا تھا. ایف سی ایل مطلب ہے فل کنٹینر لوڈڈ. ٹھیک ہے، یہ شپمنٹ کے وہ ہوتے ہیں، ایک ایل سی ایل ہے لو کنٹینر لوڈڈ اور ایک ہے ایف سی ایل فل کنٹینر لوڈڈ.
یعنی کنٹینر کو اب بالکل آخر تک جب بھریں گے نا گڈ سے سامان سے تو اس کو ایف سی ایل پہ لکھا جائے گا, اور اگر ایل سی ایل لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس میں تھوڑا سا وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں. کیپیسٹی کیا, جس طرح کے لیکوڈز ہیں نا, لیکوڈ طرح جیسی چیزیں کنٹینر میں فل نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ گیسز کریٹ کرتے ہیں. تو گیسز پھر کیا ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت اسپیس دینا پڑتا ہے. اگر آپ اسپیس نہیں دیں گے اس میں ایکسپلوژن ہوگی. تو ایل سی ایل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو سامان وغیرہ ہے وہ ایف سی ایل میں آتے ہیں, جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, کہاں سے جا رہا ہے, کنٹری آف اوریجن جو ہے نا یہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, کدھر جا رہا ہے, آسٹریلیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی لوازمات ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکس کر لوں, یہ چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں ایک 150 ایچ, 75 ایچ, دو ٹائپ کے وہ ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا ایف او بی. ٹھیک ہے, ایف او بی کا کیا مطلب؟ فری آف بورڈ, فری آن بورڈ. ٹھیک ہے, فری آن بورڈ میں کیا ہوتا ہے, پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا, اس میں دو کنڈیشن ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دو کنڈیشن. آپ مینوفیکچرر کو بولتے ہو کہ آپ اپنے سی پورٹ تک پہنچاؤ, وہاں سے میں لے کے جاتا ہوں, باقی ذمہ داری میری. ایک ایک یا آپ میرے پورٹ تک پہنچاؤ, وہاں سے لوڈنگ ان لوڈنگ میرا کام. ٹھیک ہے, دو وہ ہے ایف او بی جو ہم نے پڑھا تھا. آئی تھنک اگر میں غلط نہیں تھا, یہ ہاں یہی ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ سیلر, مطلب اس نے آپ کو دے دیا ٹائٹل ٹرانسفر, آپ کو اپنے پورٹ پہ دے دیا, شپنگ کی پھر آپ ساری ذمہ داری آپ کی, یا تو آپ سیلر کو بول دیں کہ آپ میرے پورٹ پہ پہنچاؤ, اس کے بعد ذمہ داری آپ کی. جسٹ ایک سمجھا رہا تھا, اتنا وہ نہیں ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از کمرشل انوائس اینڈ واٹ از پروفارما انوائس. ٹھیک ہے, اس طرح کے پھر سگنیچرز وغیرہ ہوں گے, آئیڈیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں نے اس امیزون کے کورس کے بعد پرماننٹلی سورسنگ کو چوز کر لیا, کوئی بندہ سورسنگ میں جانا چاہتا ہے, وہ وہاں پہ سرو کرنا چاہتا ہے, تو پھر ان کے لیے مسٹ ہے کہ اس کے ڈیپ میں جائے. صحیح. پروفارما انوائس کیا ہے؟ از اے پرائمری بل اور ایسٹیمیٹ انوائس وچ از یوز ٹو ریکویسٹ پیمنٹ. یہ کیا کرتا ہے, مطلب جو سیلر ہے وہ انیشلی آپ نے اس کو کچھ پیمنٹ دینی ہوتی ہے, وہ آپ کی پروڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے, درمیان میں وہ پھر آپ سے تھوڑا سا پیمنٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی پروڈکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, کمپلیشن کے بعد وہ آپ کو پروفارما انوائس دیتا ہے کہ یار یہ پروفارما انوائس لے لو اور میرے پیسے مجھے سارے پہنچاؤ, بس اپنا سامان لے جاؤ. مطلب آپ کے اور اس کے درمیان ہوتا ہے. اس پرفارما انوائس کا پھر وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کیا کہتے ہیں, بورڈ, یہ کسٹمز وغیرہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹوٹل پیبل اماؤنٹ اینڈ ادر ڈیٹیلز اباؤٹ دا ٹرانزیکشن, ڈیٹیلز اباؤٹ سیلر, ڈیٹیلز اباؤٹ بائر. دیکھیں یہاں پہ یہ دو چیزیں لکھی جاتی ہے. یہاں پہ جتنی بھی ڈسکرپشنز ہے گڈس کے بارے میں, جو سامان ہے وہ لکھا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں سب ٹوٹل, ڈسکاؤنٹ, ٹوٹل ٹیکس کتنا دینا ہے 12%, شپنگ چارجز ہے, انشورنس ہے, کمیشن ہے, ادرس ایکسٹرا چارجز ٹو بی پیڈ بائی بائر, جو ایکسٹرا چارجز ہے. صحیح ہے, یہ والے جو سارے لکھے ہوئے ہیں. یہ پرفارما انوائس ہے. یہ دو چیزیں آپ سے وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ پرفارما انوائس یہ کریں گے, وہ کریں گے. بہرحال اس کے بعد ہم جاتے ہیں لینڈ کاسٹ میں. لینڈ کاسٹ کسے کہتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے, لینڈ کاسٹ کا, پروڈکشن کاسٹ کا, سارا. اچھا, لینڈنگ کاسٹ میں کیا آتا ہے؟ پروڈکشن کاسٹ. آپ کے پروڈکشن بننے سے آخر تک اس میں جتنی کاسٹ آتی ہے آپ دونوں کے درمیان, پرفارما انوائس میں نہیں, کمرشل انوائس میں جو ریٹ وغیرہ فکس ہوتا ہے اس کو بیس بنا کے وہ پروڈکشن کاسٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, پھر فریٹ فارورڈر کاسٹ ہے. فیکٹری سے سامان نکل کے پھر فریٹ فارورڈر کے پاس جانا ہوتا ہے. فریٹ فارورڈر کیا کرتا ہے؟ آپ کے سامان کو اٹھا کے سمندر کے راستے پہنچاتا ہے آپ کو.
اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہے، وہ آپ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فریٹ فارورڈر بیسکلی اس کو بولتے ہیں کہ سامان فیکٹری میں تیار ہوا، وہاں سے فریٹ فارورڈر جو یہ بڑے بڑے شپ کے مالکان ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامان کو اٹھا کے وہاں پہ رکھتے ہیں۔ تو فریٹ فارورڈر کاسٹ بیسکلی وہ ہے، اور دوسرا بینک چارجز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لینڈنگ کاسٹ ہم بولتے ہیں عام طور پر۔ پروڈکشن کاسٹ کون سی ہے؟ دا کاسٹ انکر ٹو کریٹ اے پروڈکٹ، پرنٹنگ اینڈ لیبلنگ۔ آپ نے پروڈکٹ بنوائی، اس پہ پرائیویٹ لیبلنگ کی، ظاہر ہے جب پرائیویٹ لیبلنگ کریں گے تو پھر اس کی پرنٹنگ بھی تو ہوگی نا۔ یہ تو نہیں کہ مطلب بندہ چائنا میں بیٹھا ہے، آپ یو ایس اے یا کیا کہتے ہیں پاکستان سے جناب اپنے برانڈ کی وہ چیز پیکنگ اور وہ چیزیں ان کو بھیج دی کہ بھائی اس میں پیک کر دو، نہیں، یہ سارے کام وہ خود کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فریٹ کاسٹ۔ فریٹ کاسٹ ابھی آپ کو بتایا، اٹ از نون ایز فریٹ چارجز اور فریٹ ریٹ۔ اٹ از این اماؤنٹ پیڈ ٹو اے کیریئر کمپنی، جو کیریئر کمپنی کو آپ اپنے شپمنٹ کے پیسے دیتے ہو، جو ٹرانسپورٹیشن ہے سامان کی، دیٹ از کالڈ فریٹ کاسٹ، ٹھیک ہے۔ اٹ انکلوڈس پک اپ کاسٹ، یہ اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے فریٹ کاسٹ میں؟ جو یہ سامان اٹھاتے ہیں فیکٹری سے، ٹھیک ہے، شپنگ کاسٹ، وہاں سے شپ کرتے ہیں ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ پہ، کسٹم کلیئرنس یہ لوگ کرتے ہیں، امپورٹ ڈیوٹیز، کسٹم کلیئرنس صرف اپنے ملک کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس نے آپ کے پورٹ پہ پہنچانا ہو تو۔ امپورٹ ڈیوٹیز ہو گئے، اور انشورنس اور ٹیکسز وغیرہ، یہ سارے فریٹ کاسٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ چائنیز سپلائر آپ سے فریٹ کاسٹ کے بارے میں بھی پوچھیں گے، وہ بتائیں گے کہ فریٹ کاسٹ اتنی ہے، فریٹ کاسٹ اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیڈ ٹائم کیا ہے؟ لیڈ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یار جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہو، آرڈر کے پلیسمنٹ کے دن سے آپ کے پروڈکٹ کا آخری آئٹم تیار ہونے تک جو ٹائم ہے اس کو ہم لوگ لیڈ ٹائم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ڈیفینیشنز ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا تھوڑا سا آتے ہیں چائنیز کی طرف کہ ان کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے۔ اب بہت سارے چائنیز نے مجھے رپلائی کیا، لیکن وقت نہ ہونے کے باعث صرف ایک دو کو ہم لوگوں نے صرف ایکسپیرینس کی بیس بنانے کے لیے ان سے چیٹ سیشن کیا۔ یہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے ان دنوں کی بات ہے، ابھی تو ٹائم بالکل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کر لیے، کہ انہوں نے فریش ہی بھیجے ہیں لیکن ان کو رپلائی نہیں دیا میں نے۔ چلے، یہ ونی یانگ کوئی وہ ہے کمپنی کی، یہ ایئر فرائر پیپر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس بارے میں کوٹیشن دی تھی جو بہت سارے لوگوں نے بھیجی تھی، لیکن اس کا جو رسپانس ریٹ تھا وہ بہت اچھا تھا، اس لیے میں نے اس کو فالو کیا اور آخر تک گیا۔ میں یہاں پہ واٹس ایپ میں بھی میرا چیٹ سیشن ہے، ٹھیک۔ اچھا، پہلے دن جب ان کے پاس میرا وہ گیا نا RFQ، تو علی بابا نے RFQ سب کو بھیج دیا۔ اس نے کیا کیا، مجھے مطلب علی بابا کے پلیٹ فارم میں ہی رہتے ہوئے اس نے مجھے میسج کر دیا، اور جناب یہ کوٹیشنز بھیج دی اس نے اپنی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا، جو کوٹیشن اس نے بھیجی ہوئی ہے، اس کوٹیشن میں یہ کہتی ہے دا نمبر 1 پروڈکٹ فارمیشن، یہ مجھے اپنے پروڈکٹ کے سارے انفارمیشن شیئر کر رہی ہے، فیکٹری کا نام بھی ساتھ میں دے رہی ہے کہ بھائی یہ ہماری فیکٹری کا نام ہے۔ میں کیا کروں گا، میں اس فیکٹری کو اٹھا کے گوگل پہ سرچ کروں گا، یا ڈائریکٹ ان کے ویب سائٹ پہ جاؤں گا، اس کی فیکٹری کی ویب سائٹ پہ، اور سارا ان کا فیکٹری کا لے آؤٹ، نمبر آف جیمز، ویریفائڈ سپلائر ہے یا نہیں، جو پہلے لیکچرز میں ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھی تھی وہ سارا دیکھوں گا۔ اس کے بعد ہی میں ان کے ساتھ آگے جاؤں گا بزنس کرنے میں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ہفتہ 2 ان کے ساتھ سورسنگ میں لگاؤں کہ بھائی کس طرح کرنا ہے، ریٹ تھوڑا اس کا کم کر دو جو پروڈکٹس ہے، اور یہ وہ، آخر مجھے پتہ چلے کہ یار یہ ویریفائڈ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹریڈ ایشورنس کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس نمبر آف جیمز ہی نہیں ہے۔ یہ تو 5 بندے ہیں بھائی، ٹوٹل امپلائی 5 بندے ہیں، مطلب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مڈل مین،
جو ایک بندے سے آرڈر لے کے ہاں بالکل، جس طرح پراپرٹی والے ہیں نا، مطلب اس طرح کا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی دن اس کی کمپنی کے تمام پروفائل کو چیک کر لیں، آیا وہ آپ کے جو ریکوائرڈ کرائٹیریا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے مطابق ہوا پھر گو آن فار دا سورسنگ، اس کے ساتھ ڈیٹیل میں جاؤ. صحیح. اس نے میرے ساتھ سارے ڈیٹیل شیئر کیے اور جناب پروڈکٹ کے بارے میں لمبی چوڑے داستان بیان کی. میری پڑھنے کے لیے ٹائم تو نہیں ہے. دیکھیں اس نے کہا ہے شپنگ ٹرم EXW. ہم EXW کرتے ہیں. EXW مینس ایکس ورک. EXW میں کیا ہوتا تھا؟ نہیں پڑھتے ہو نا؟ ہاں ایگزیکٹلی. اپنے فیکٹری سے باہر نکال کے آپ کو کہیں گے یہ آپ کا سامان ہے، لے جاؤ بس، اللہ حافظ. اس کے بعد سے لے کر آپ کے ویئر ہاؤس USA امیزون کے ویئر ہاؤس تک ساری رسپانسبلٹی آپ کی ہو جاتی ہے. دس از کالڈ EXW. تو یہ بھی باجی یہی چاہتی ہے کہ بھائی ہم EXW کر رہے ہیں تاکہ جھنجھٹ جو ہے نا یہ چیز ہمارے گلے میں نہ ہو یا آپ کے گلے میں ہو. لیکن میں نے اس کے کہنے پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے. میں نے وہ کرنا ہے جو مجھے سوٹ لگے، جو مجھے بیسٹ لگے. اگر مجھے EXW صحیح نہیں لگ رہا، میں اس کو کہوں گا نہیں، آپ نے میرے لیے DDP کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیمنٹ ٹرم وہی TT کیا تھا؟ دیکھو بینک ٹو بینک ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو، ایسے ہی لگتا ہے. ٹیلی گرافک ٹرانسفر، صحیح ہے. ٹیلی گرافک ٹرانسفر یہ بینک ٹو بینک ہی ہوتا ہے. مطلب آپ نے اپنے بینک سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، بس. یہ نہیں کہ جناب آپ پہلے، ہاں لیکن آپ کے پتہ ہے یہ کیا ہے، فرض کرو مطلب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، میں اس کو پیمنٹ کروں اور یہ انکار ہی کر دے، کیونکہ پیمنٹ تو علی بابا کے پاس جا ہی نہیں رہی. میں پیمنٹ علی بابا کو کروں گا. علی بابا کیا کرے گا؟ اس پیمنٹ کو ہولڈ کرے گا، وہ اس کو ریلیز نہیں کرے گا جب تک میرے طرف سے اوکے نہ جائے. جب میں نے اس کا سامان سب کچھ چیک کر کے سب کچھ صحیح پایا تو میں علی بابا کو گرین سگنل دوں گا. وہ کیا کرے گا؟ اپنے پیسے کاٹ کے باقی ان کے پیسے ریلیز کر دے گا. ٹھیک ہے. طریقہ کار یہ. کتنا کمیشن ہے سر؟ یار علی بابا کا مجھے نہیں پتا. علی بابا کا میں نے علی بابا پہ اتنا وہ نہیں کیا. سر جب آپ کے پاس پروڈکٹ پہنچ جائے اس کے بعد آپ چیک کر لیجیے. نہیں پروڈکٹ تو ابھی وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی ابھی USA پہنچ جائے. جب آپ نے اس کے ساتھ پروفارما انوائس سائن اپ کر لیا، ٹھیک ہے، کمرشل انوائس سائن کر لیا، اٹ مینس کہ آپ ایگری ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ نے مسٹ جو ہے نا علی بابا کو کرنا ہے کہ بھائی گرین سگنل دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نے تو دکھا، یہ مجھے کہتی ہے عائشہ کو وی آر بیکنگ پیپر اینڈ ایئر فرائر پیپر لائنر مینوفیکچرر. پھر ایک لمبی چوڑی داستان کہ ہم چائنا کے ٹاپ 3 اس میں آتے ہیں. صحیح ہے. اور سائز بھی مینشن کرتے ہیں اور اس میں پھر مختلف کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹس بھی شو کرتی ہے. سرٹیفکیٹ یہ نہیں ہے BRC SEDEX کوشر، یہ چائنا میں کچھ وہ ہے انٹرنیشنل ٹائپ کے جو اسٹینڈرڈ وہ ہیں، وہ سرٹیفکیشن دیتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹ جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ ہے اور اکارڈنگ ٹو ISO رولز کو وغیرہ جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. اچھا پھر میں نے ان کو کہا ہیلو مس ونی یانگ. ٹھیک ہے. یہ دیکھنا یہ ورڈنگ وغیرہ یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے. پھر یار یہ چارجر ذرا، چارجر کدھر ہے؟ تو یہاں پہ میں نے کچھ غلطیاں کی، آپ لوگ یہ غلطیاں نہیں کیجیے گا. میں اسی لیے مطلب آپ لوگوں کو یہاں سے ابھی سمجھانے والا ہوں کہ نائس ٹو میٹ یو. میں نے کہا، اس نے مجھے کہا عائشہ کو، میں نے کہا مائی نیم از صادق. ٹھیک ہے. تو
وہ کہتی ہے اوکے ہائے صادق سو وٹ از یور ایم او کیو. مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا.